الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی کے حکم سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب ہجرت کی تو سب سے پہلے سال میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ اور مسلمان آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے اور اہل مکہ کی ہجرت ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پہلے سال میں ہی یعنی یکم ہجری میں یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے رکھی، اور اس وقت مدینہ منورہ میں دونوں قومیں موجود تھیں، اور یہودی ناقوس ایک ساز ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی عبادت گاہ میں جمع کرتے تھے، اور عیسائی بھی وہیں موجود تھے، اور وہ عبادت میں جمع کرنے کے لیے ایک ڈھول کی طرح کی چیز بجاتے تھے، اور یہ دو طریقے تھے جس کے مطابق عبادت کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ آپ بھی ان طریقوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ بازار سے لکڑیاں خریدیں گے، اور ان لکڑیوں کو ایک خاص طرز سے جیسے عیسائی بجاتے تھے ایسے کریں گے تاکہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ اور یہ بات ابھی چل رہی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس مشورے میں مصروف تھے کہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، اور انہوں نے اپنا خواب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، عرض کیا کہ دیکھا ہے دو بزرگ آدمی ہیں اور سبز رنگ کے کپڑے انہوں نے پہن رکھے ہیں، اور وہ دونوں پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چیز چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہے اور اس کے لیے لکڑیاں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کو ہم دونوں اس سے بہتر ایک چیز بتائیں؟ تو میں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم یہ کلمات دہراؤ، اور اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک اذان کے سارے کلمات انہوں نے پڑھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب تم مسجد میں جمع ہو جاؤ اور نماز تیار ہو تو ان الفاظ میں اس کا اضافہ کر لینا کہ قد قامت الصلاۃ، اور یہ چیز کرو۔
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے ایک طریقہ مقرر ہو گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ عبداللہ انہیں یہ جملے سکھا دو فَإِنَّهُ أَنْدَى، کیونکہ بلال کی آواز تم لوگوں کی آواز سے زیادہ اونچی ہے، یہ بہت اونچا بول لیتے ہیں، تو اس لیے انہیں تعلیم دو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ خود فرمایا۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس اضافے کو کیا۔ حدیث میں آتا ہے صاف وضاحت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اضافہ ان جملوں کا فرمایا تھا۔ وہ کب فرمایا تھا اس میں اختلاف ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ پہلے دن سے، اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے وقت آپ سو رہے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دستک دی اور پھر یہ کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز نیند سے بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز کے بعد یہ فرمایا کہ بلال کتنے اچھے جملے ہیں، اگر تم صبح کی اذان میں انہیں شامل کر لو۔ تو کچھ بھی ہو، یہ اضافہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے ہے، اور اقامت اس کو بھی فرما دیا۔ چنانچہ سے بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ آذان دیتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انہیں جملے تلقین کیے اور انہوں نے پہلی آذان دی ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے اتنی تیزی سے نکلے کہ آتا ہے جب وہ اپنا کپڑا، اپنی چادر کھینچتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک چادر جو نیچے باندھتے ہیں اور اوپر اوڑھنے والی چادر، وہ جلدی سے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے خواب میں یہ تلقین کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، عمر اللہ کا شکر ہے تم نے بھی وہی چیز دیکھی جو عبداللہ نے دیکھی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا سبق قل وحی، عمر وحی تم سے پہلے آ گئی، یا تو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی، اور یا یہ کہ آپ نے خواب کو وحی سے تعبیر فرمایا اور کہا کہ عبداللہ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ وحی ہے۔ اور اسی لیے دیگر روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے خواب تم دیکھتے ہو یہ در حقیقت وہی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ رہبت النبوہ، نبوت ختم ہو گئی، وبقیت المبشرات، اور خوشخبری کی باتیں رہ گئی۔ عرض کیا گیا کہ وما ہی المبشرات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ خوشخبری کی بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، سچا خواب یر المومن، مومن دیکھتا ہے، اوتوریا لہو، یا اس کے لیے کوئی اور آدمی دیکھتا ہے اور اسے آ کر بیان کرتا ہے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم خواب لوگوں کے صبح کی نماز کے بعد سنتے تھے اور خود پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ اسی لیے ایک شخص نے کسی کا خواب سن کے مذاق کیا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی مجلس سے اٹھا دیا اور فرمایا ایسی بے ادبی کی بات کرتے ہو کہ اللہ کی وحی کا مذاق اڑاتے ہو۔ اس سے سچا خواب یہ وحی کا ایک حصہ فرمایا گیا، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ وہ یہ کریں، اور آذان کے لیے وہ متعین ہوئے،
اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آذان دیتے تھے، اور اگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے تھے تو پھر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ آذان دیتے تھے، اور ابو محذورہ نہیں ہوتے تھے تو ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے رضی اللہ عنہم وہ آذان دیتے تھے۔ یہ تینوں مؤذن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر تھے، اور چوتھے مؤذن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے، وہ آذان دیتے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ قدیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر ان کی محنت سے اور ان کے پیسے کے خرچ کرنے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور کفار مکہ صبح اٹھتے تھے اور ابو جہل وغیرہ اور کہتے تھے کدھر ہے بلال اور صہیب اور خباب بن الارض، تین یہ، اور حضرت عمار اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، ان لوگوں کو وہ پکڑتے تھے اور لوہے کا لباس پہنا کر صحرا میں چھوڑ دیتے تھے، اور انہیں شہد کا شربت پلاتے تھے تاکہ پیاس لگے۔ یہ شہد کی تاثیر ہے کہ اس سے پیاس لگتی ہے، اور یہ صبح میں پلا دیتے تھے، پھر کچھ پینے کو نہیں دیتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ شدید پیاس اور گرمی اور لوہے کے اوپر سے لباس ان کو اڑا دیتے تھے، اور یہ لوگ چیختے تھے تنگ آ کر گرمی اور حدت سے، اور پھر ابو جہل کہتا تھا اسے مارو، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کو ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دفاع ان کا اپنا قبیلہ کافی تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کا قبیلہ کافی تھا، اور باقی یہ لوگ تھے جو اسلام کے لیے اس تکلیف کا شکار ہوتے رہے۔ اور پھر ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حال اس اعتبار سے برا ہوتا تھا کہ شام کو کھول دیتے تھے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو صحرا میں لٹا کر آگ جلا کر ان کی پیٹھ پہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کا گوشت اور چربی گل کے اس آگ کو بجھاتی تھی۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے شام کو چھوڑ دیتے تھے، اور میرے گلے میں رسی ڈال کے مکہ کے بچوں کو بلا کر ابو جہل اور امیہ کہتا تھا کہ اسے گھسیٹو گلیوں میں، اور کہتا تھا کہ وہ فوج ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ والعزا، عزا اور لات کے نام سے آغاز کرتے ہوئے، اور میں کہتا تھا احد اللہ ایک ہے، اور میں وہ نہیں کہوں گا جو تم کہتے ہو۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جس دن مکہ فتح ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ اور بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کے آذان دو، اور بلال رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ قریش مکہ اور ان کے سردار حیران رہ گئے، اور صفوان نے کہا کہ ارے اس کالے حبشی کو دیکھو بیت اللہ کی چھت پہ۔ دوسرے کافر نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر بلال اس چھت پہ نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ نے ان لوگوں کو غالب کیا۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آذان دیتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلا جمعہ جب پڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد، تو فرمایا بلال کو بلاؤ اور اسے کہو آذان دے۔ 3 نیزے حبشہ سے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائے تھے، اور تینوں نیزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دے دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور تیسرا نیزہ اپنے پاس رکھا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ وہ نیزہ گاڑتے تھے عید کے دن اور جمعہ کے دن، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نیزے کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے، آگے سے کوئی ضرورت سے گزرے سو گزرے۔ اور یہ نیزہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے گاڑا جاتا رہا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، بلال رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے تو یہ نیزہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے گاڑ دیتے تھے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے گاڑ دیتے تھے، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دارالحکومت بنا لیا تھا کوفہ کو، تشریف لے گئے وہاں، اور یہ نیزہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں رہا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پہلے جمعے کو آذان دی، اور پھر انہوں نے کہا
کہ ابو بکر مجھے جانے دیں اور میں جاتا ہوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوں. شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا سب سے اچھا عمل جہاد ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روکا اور یہ بھی روایت ہے کہ اجازت دی، مگر طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا بلال مت جاؤ مجھے چھوڑ کے، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، کمزور ہو گیا ہوں، قد اقترب اجلی، اور مجھے لگتا ہے کہ بس اب موت کے سال آ گئے ہیں، تو میری زندگی میں مجھے مت چھوڑو. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہیں چھوڑا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت جانے دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مت جاؤ، اور وہی کہا جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا. اور پھر کہا کہ اچھا بلال آپ کی خواہش اتنا اصرار ہے تو تمہارے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آذان کون دے گا، ان کا ساتھ کو مقرر کریں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آذان دیتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک تمہیں علامت بتاؤں، تم اپنے مؤذن کو حقیر جاننے لگو گے. فرمایا تمہارے معاشرے میں سب سے بیکار آدمی جو ہوگا نا تم اسے مسجد کی آذان کے لیے مقرر کرو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا مؤذن آذان دینے والا، فرمایا وہ امانت دار ہے، اس کا کہ وقت اس کے ذمے ہے. اور آپ نے اللہ مرشد الائمہ، اللہ جو میری امت کی نمازوں میں امامت کرے اسے سیدھی راہ پہ رکھ، اور اللہ جو آذان دے اس کی مغفرت پر. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آذان دیتا ہے قبر کا عذاب اسے نہیں ہوتا. اللہ نے زمین کے کیڑوں پہ اس کا جسم حرام کر دیا ہے، لہذا اسے قبر میں حفاظت اس کی جاتی ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سعد کو بلاؤ، اور کہا سعد آذان دینی ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر یہ خلافت میرے ذمے نہ ہوتی تو میں خدا کی قسم آذان دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دینے کے متعلق اتنا کچھ فرمایا تھا کہ وہ جانتے تھے اس کی اہمیت کیا ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر سعد نہ رہے آذان دینے میں، سفر میں کہیں گئے ہو، سعد کی اولاد کو پابند کرو کہ آذان ان کے ذمہ. چنانچہ یہ لوگ آذان دیتے رہے. اس لیے آذان اور اقامت اس کا جواب بھی سکھایا گیا ہے. یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آذان ہو تو تم اس کا جواب دو مثل ما یقول المؤذن، اور وہ جملے کہو جو مؤذن نے کہے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ان دو میں تبدیلی فرمائی، اور آپ نے فرمایا جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو اس کے جواب میں تم یہ کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر وہ رک جاتا ہے، پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، پھر کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر فرمایا حی علی الفلاح جب وہ کہے تمہارا آذان دینے والا تو یہ کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. وہ کہتے ہیں آؤ نماز کے لیے، آؤ فلاح کے لیے. جب وہ کہے فلاح کے لیے آؤ تو کہو ما شاء اللہ کانا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، وہ معلوم یشاء لم یکن، اور اللہ اگر توفیق نہ دے تو کوئی آدمی پھر آ بھی نہیں سکتا مسجد میں. تو یہ کہو. اور آپ نے فرمایا جب آذان ہو جائے تو اس نے سعد رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کیا کریں؟ آپ نے 5 کام مختلف روایات میں بتائے ہیں. ایک تو یہ بتایا کہ آذان کا جواب دو، جو مؤذن کہے وہی تم کو، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے. حی علی الصلاۃ کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ. 2 مرتبہ مؤذن نے کہا، 2 مرتبہ ہم نے، 2 مرتبہ اس سے کہا حی علی الفلاح، 2 مرتبہ فرمایا یہ پڑھو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. دوسری چیز اس نے سعد رضی اللہ عنہ کو بتائی، فرمایا سعد دوسرا کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے شفاعت کی درخواست کرو. اور آپ نے فرمایا جو آذان سنے اور میرے لیے اللہ سے شفاعت کی دعا مانگے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اے اللہ یہ پوری آذان
اور اس آذان کے نتیجے میں قائم ہونے والی جماعت، اللہ ان پاک کلمات اور جماعت ان چیزوں کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں شفاعت کا حق دے اور مقام محمود نصیب فرمایا جو مقام محمود کی دعا میرے لیے مانگے وجبت لہو شفاعتی، میرا وعدہ ہے میں قیامت میں اس کی اللہ کے ہاں شفاعت کروں۔ وجبت کا لفظ فرمایا یعنی ضروری ہے کہ میں اس بندے کی شفاعت کروں، اس لیے یہ دعا عربی میں نہ صحیح اردو میں مانگ لے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور مقام شفاعت نصیب فرمائے۔ تین چیزیں فرمائی، چوتھے فرمایا درود شریف پڑھو، اور پانچویں چیز فرمائی کہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ پانچویں چیز یہ فرمایا کہ یہ کہو، اور اقامت جب ہو تو اقامت کا جواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اقامت کے سلسلے میں تین چیزیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اقامت کا جواب۔ اقامت کے جواب میں ایک روایت امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کی آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقامت کا جواب دینا یہ ہے کہ آدمی اس وقت دعا مانگے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سے پوچھا گیا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا جب آذان ہو جائے تو اس کے بعد جماعت کی اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے نا، اس پہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اس پہ دعا مانگو اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے ان کا موقف تو یہ ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وہی کہو جو اقامت میں کہا جاتا ہے۔ تو اقامت میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی، وہی جملے دہرائے جائیں۔ اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا سارے جملے اقامت میں وہی کہو، البتہ جب اقامت میں یہ کہا جائے کہ قد قامت الصلاۃ، جماعت تیار ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا یہ دو روایات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کہو قامہ اللہ و ادامہ، اللہ اس جماعت کو قیامت تک قائم رکھ، اللہ اس جماعت کو ہمیشہ امت میں قائم رکھ، اقامہ اللہ و ادامہ۔ اور دوسرا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کبھی کبھی یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اقامہ و ادامہ، یہ قائم رہے اور ہمیشہ رہے، وہی معنی ہو گئے اقامہ اللہ و ادامہ، یہ کہے کہ اقامہ و ادامہ۔ اس لیے کہا کہ اقامت کا بھی جواب ہے، آسان کا بھی جواب ہے، لیکن جو سنتیں امت نے چھوڑ دی ہیں ان میں سے اقامت کا بھی جواب، کوئی اقامت کا جواب نہیں دیتا، اسی لیے ہر جمعے کو اقامت کا جواب دیا جاتا ہے، اسے سیکھیے، یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے، اسے سیکھیے اور اپنی اگلی نسل اپنے بچوں کو سکھائیے، تاکہ یہ سنتیں جو امت میں مسلسل چلی آتی رہی ہیں اور ہم نے جہالت کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم ان چیزوں کو قائم کریں اور اپنی اولادوں اور اگلی نسلوں کو تعلیم دیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طرز عمل کیا تھا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے۔